وہ ٹرانزیکشن کاسٹ اس کی بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ زیادہ تر ٹرانزیکشن جو ہوتے ہیں بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، یہ کوئی $50 سے لے کر اور $500 کے آتے ہیں، تو نمبرز ان کی بہت زیادہ ہیں، تو جس کو اتنی جگن کرنی پڑے گی کہ وہ اتنی چھوٹی چھوٹی تعداد میں اپنی بھیجے گا، تو اس کو میرا خیال ہے اس کو وارہ نہیں کھائے گا اس میں، اور اس میں فیس بھی دینی پڑتی ہے، تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی لارجسٹ کچھ ہوتا ہوگا۔ ایک جو چیز ہم نے نوٹس کی تھی وہ یہ تھی کہ آئی ٹی کمپنیز جو ہیں ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کیپٹل اکاؤنٹ سے اپنے آپ کو وابستہ رکھیں، وہ ریمیٹنسز کے ذریعے اپنی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، جو ارننگز باہر ہوتی ہیں، ان کو ریمیٹنسز کے ذریعے بھیج دیتے ہیں۔ حکومت بیرون ملک سے ہونے والی ریمیٹنسز میں اضافے کو اپنی کامیابی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ ڈاکٹر عشرت، کیا یہ سرکاری دعویٰ درست ہے؟ دیکھیں، ہمارے یہاں ایک دستور بن گیا ہے کہ اگر کوئی چیز بھی قوم اور ملک کے لیے بہتر ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اگر حکومت وقت آج یہ ہے تو ان کو بھی فائدہ ہوا ہے۔ پچھلی حکومت کے زمانے میں بھی ریمیٹنسز بڑھ رہی تھیں، ہمارے زمانے میں بھی ریمیٹنسز جو تھیں وہ 1 بلین سے لے کر اور 8 بلین چلی گئی تھیں، تو یہ تو ہر حکومت کو اس کا فائدہ ہو رہا ہے۔ یہ جو بات ہم حکومت اور ملک میں ڈفرینشیٹ نہیں کرتے، اس کی وجہ سے بہت زیادہ سینسزم اور نیگیٹو فیلنگ ہو جاتی ہے۔ یہ پیسے ملک کو آ رہے ہیں، یہ کسی پرٹیکولر حکومت کے لیے نہیں آ رہے ہیں۔ حکومت گزشتہ مالی سال میں بہت سی اقتصادی کامیابیوں کا دعویٰ کرتی ہے، مثلاً افراط زر اور شرح سود میں کمی۔ کیا یہ بہتری سرکاری پالیسیوں کا نتیجہ ہے یا تیل کی عالمی قیمتوں میں کمی جو حکومت کے حق میں گئی؟ تو کیا یہ بلی کے بھاگو چھینکا ٹوٹنے والی بات ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت جو تیل کی قیمتیں ہوئی ہیں کم ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ان کو بیلنس آف پیمنٹ میں فائدہ ہوا ہے حکومت کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھیں آپ کہ ایکسپورٹس بھی آپ کی اسٹیگنیٹ کر رہی ہیں۔ اگر ایکسپورٹ بڑھتی چلی جاتی اور امپورٹس جو تھیں وہ کم ہوتی آئل کی وجہ سے، تو ہمارے لیے تو بیلنس آف پیمنٹ سرپلس ہو جاتا، لیکن ہمارا جو گروتھ ریٹ ہے جس سے کہ لوگوں کا معیار زندگی بہتر ہوتا ہے، اس سے ان ایمپلائمنٹ کم ہوتی ہے، غربت کم ہوتی ہے، وہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ 1 سال میں 2 سال میں ہو جائے، وہ تو ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ 5 سال 6 سال کے بعد ان ساری پالیسیز کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ ان چیزوں پر عمل درآمد کرتا ہے۔ اس پہ ابھی تک ہمارے یہاں پیش رفت نہیں ہوئی ہے، اور پچھلے 6-7 سال سے ہم ابھی تک 3 اور 4% گروتھ ریٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نہ غربت میں کمی ہو رہی ہے نہ ان ایمپلائمنٹ میں کمی ہو رہی ہے۔ یہ ایک تشویشناک بات ہے۔